إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون على الذكر وإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم والحديث متفق عليه. حاضرین مسلیان، دینی بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے لمبی حدیث کی ابتدائی ٹکڑے کو آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس میں دینی مجلسوں میں بیٹھنے والے لوگوں کی کیا فضیلت ہے اس بات کا پتہ چلتا ہے پوری حدیث سننے کے بعد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں. پھر جب کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ فرشتے جو پاتے ہیں دوسرے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا ہے، ہم جس مقصد کے لیے دنیا میں گھوم رہے تھے وہ مقصد حاصل ہو گیا ہے. پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر سائے کیے دیتے ہیں، پھر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، یعنی فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے. ہم آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے کہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ خود جانتا ہے جو چیز فرشتے جواب دیں گے اور سوال جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہوئے پھر بھی فرشتوں سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، کہہ رہے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جواب دیتے ہیں، یعنی فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھ رہے تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری حمد بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی قسم انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ پھر ان کا اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان بندوں کا اس وقت کیا حال ہوتا اگر وہ مجھے دیکھ لیتے. فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور زیادہ کرتے، تیری بڑائی بیان اور زیادہ کرتے، تیری تحمید، تیری تسبیح، تیری تحلیل میں وہ مشغول رہتے. پھر اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ وہ بندے مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تیری جنت کا سوال کرتے تھے، تیری جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ دریافت کرتے ہیں کہ انہوں نے جنت کو دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، جنت تو دیکھی نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا. فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر تیری جنت کو تیرے بندے دیکھ لیتے تو اس کے حصول کے لیے اور زیادہ توجہ اور کوشش کرتے، محنت کرتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اور وہ میرے بندے کیا کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تیری جہنم سے پناہ مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ جواب ملتا ہے کہ نہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اگر وہ میرے بندے اگر جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا. تو فرشتے کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا، یعنی جہنم کو دیکھا ہوتا، تو اس سے بچنے کے لیے بہت تیز بھاگتے اور اس سے بہت زیادہ خوف کھاتے اور بہت ڈرتے اور
وہ تیرے بندے جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی. میں نے ان کی مغفرت کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ذاکرین میں سے نہیں تھا بلکہ وہ کسی ضرورت سے آ گیا، یعنی ذکر کرنے والے محفل میں موجود تھا لیکن کسی ضرورت کے تحت پھر وہ وہاں سے چلا گیا. تو کیا ان کی بھی بخشش ہو جائے گی؟ مجلس میں بیٹھا لیکن مجبوری کسی وجہ سے وہ چلے گئے، مجلس کو چھوڑ دیا. تو ایسی مجبوری میں اگر وہ چلا گیا جو فلاں بندہ تھا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس وہ یعنی ذاکرین میں سے تھے، تو وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں بنا. کیا مطلب ہے کہ وہ آدمی جو کسی مجبوری کی وجہ سے دینی مجلس سے اٹھ کر کے چلا گیا تو اس چلے جانے کی وجہ سے وہ نامراد نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا اور وہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہے جن کو میں نے بخش دیا ہے. تو یہ ہے مجلسوں میں، دینی مجلسوں میں بیٹھنے کی فضیلت، سننے کی قرآن و سنت کی باتوں کو سننے کی فضیلت کہ دینی مجلس میں جب آدمی بیٹھتا ہے قرآن و سنت کی باتوں کو غور سے سنتا ہے اور اسی درمیان اگر کسی مجبوری کی وجہ سے انہیں اٹھ کر کے چلے جانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور چلا بھی جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت فرما دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور وہ بھی دینی مجلس کے جو اللہ تعالیٰ فائدے دیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ اپنے کرم اور رحمتیں نازل کرتا ہے، تو وہ جانے والا ایک شخص اگر چلا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے، خالی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہے دینی مجلسوں کے فوائد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کی باتوں کو جس مجلس میں بھی قرآن و سنت کی بات ہو وہاں ہمیں بیٹھ کر کے غور سے سننے اور کہی ہوئی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.